بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی نئے واقعہ سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قریش مکہ کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غصہ اور نفرت سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ ہر شخص کی اپنی بات تھی۔ کوئی کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا انہیں سزا دی جائے۔ کوئی کہتا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیں تو خوب شور برپا کیا جائے تاکہ کوئی آپ کی بات سن ہی نہ سکے۔ اس کے علاوہ وہ گالی گلوچ، طعنہ و تشنیع مشرکین مکہ کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت و حسد کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قریش کے با اثر لوگ آپ کے قتل کے لیے سازشیں اور کوشش کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ دیکھ کر غصے میں آ گئے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھا لی اور تلوار اٹھا لی، ترکش کندھے پر رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ اس واقعے کو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنی تلوار گلے میں لٹکائے اور ترکش کندھے پر رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہوا۔ اتفاقاً نعیم بن عبداللہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، تاہم اپنی قوم کے خوف سے انہوں نے اپنا مسلمان ہونے کا ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں اس بے دین کی طرف جا رہا ہوں جس نے قریش کے معاملات میں تفریق، اختلافات پیدا کر دی اور ان کے خواب چکنا چور کر دیے اور ان کے دین کے عیب بیان کیے اور ان کے معبودوں کو برا کہا، لہذا میں اسے قتل کروں گا۔ نعیم بن عبداللہ نے مجھ سے کہا، اے عمر، اللہ کی قسم، تمہیں تمہارے نفس کی خود فریبی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بعد سکون سے رہو گے؟ تم سرزمین مکہ پر آرام سے چلتے پھرتے رہو گے اور بنی عبد مناف تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تم پہلے اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لیتے، انہیں کیوں نہیں سدھارتے؟ تم خواہ مخواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے پوچھا، میرے گھرانے کا کیا مطلب؟ نعیم بن عبداللہ نے جواب دیا، اے عمر، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بن چکے ہیں، لہٰذا اے عمر، تمہیں پہلے اپنے گھرانے کی خبر لینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں غصے میں آ کر اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازے کے باہر سے حضرت خباب بن ارت کی آواز سنی جو میری بہن کو کوئی ضعیفہ پڑھا رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، انہوں نے میری عمر بن خطاب آواز سن لی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اٹھ کر ایک کونے میں چھپ گئے اور میری بہن فاطمہ بنت خطاب نے بھی وہ صحیفہ جو خباب بن ارت لے کر آئے تھے اور انہیں پڑھا رہے تھے چھپا دیا۔ جوں ہی دروازہ کھلا میں اندر داخل ہوا اور پوچھا، یہ ہلکی سی آواز کیسی آ رہی تھی جو میں نے سنی ہے؟ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، یہ آپ کا وہم ہے۔ میں نے فوراً کہا، ہاں، اللہ کی قسم، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر چکے ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا گریبان کھینچا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ میری بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہما اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو میں نے انہیں بھی نہ چھوڑا اور اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئیں۔ انہوں نے میرا تشدد دیکھا تو بلند آواز سے
کہا، ہاں ہم نے یقیناً اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم ایمان لا چکے ہیں، اب تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ یہ ایک صاحب ایمان بہادر خاتون کی آواز حق تھی جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جب انہوں نے اپنی بہن کے جسم سے بہتا ہوا خون دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا اور سارا غصہ کافور ہو گیا۔ انہیں اپنے تشدد پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ بہن کی قوت ایمانی سے لبریز جملوں نے ان پر کپ کپی طاری کر دی۔ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہما کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ایمان کی لذت اور چاشنی سے بھرپور بے حاکنہ جملے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کے اندر ایک بڑے انقلاب کے شعلے برقع دیں گے۔ تو اپنی قرات کے سوز و گداز کو نہیں جانتی، اس نے عمر کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شرمندہ لہجے میں اپنی بہن سے مخاطب ہوئے، مجھے وہ صحیفہ دو جو میں نے تم کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، میں بھی ذرا وہ چیز دیکھوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے صحیفہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو بہن نے کہا، اس صحیفے کے بارے میں ہمیں تم سے خدشہ ہے کہ تم اس کی بے ادبی کرو گے یا اسے ضائع کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے خداؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس صحیفے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اسے صرف پڑھوں گا پھر تمہیں واپس کر دوں گا۔ بہن نے بھائی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو دل میں خواہش نے انگاڑی لی کہ کاش میرا بھائی اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے میرے بھائی، تم اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہو اور اس صحیفے کا ادب یہ ہے کہ اسے صرف پاک صاف لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ بہن کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر غسل کیا اور بہن کے پاس واپس آئے۔ اب انہوں نے صحیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ یہ سورۃ طٰہٰ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہی تلاوت کی تھی کہ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ کس قدر اچھا اور کس قدر پاکیزہ کلام ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی موت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ چند لمحات کتنے عمدہ اور بابرکت تھے، جنہوں نے ان کے دل کی دنیا بدل دی اور تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اب یہ پہلے والے عمر نہ تھے، اب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مائل ہو چکے تھے۔ بہن کے ایک ہی ایمانی جملے نے عمر بن خطاب کے شاہ کو خاک میں ملا دیا۔ وہ انتہائی بہادر ہونے کے باوجود بہن کے قوت ایمانی اور صداقت سے لبریز کلام کے سامنے ڈیر ہو گئے۔ ہاں، وہ عزم و استقلال کے کلمات بہن کی زبان سے اس وقت نکلے جب وہ بھائی کے ہاتھوں تشدد کی وجہ سے لہو لہان ہو چکی تھی۔ اس حالت میں بہن کی قوت ایمانی کی حرارت نے اسلام کی شمع فروزاں روشن کر دی۔ ہاں، وہ حق اور صداقت کے جملے یہ تھے، اے عمر، جو چاہو کر لو، جتنا چاہو ہم پر تشدد کر لو، جس طرح چاہو ہمیں ستاؤ، مگر اب اسلام ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، اب وہ ہمارے دل سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ اس جسم سے جان تو جا سکتی ہے مگر ہم محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔